أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ یہاں یہ سود کی حرمت، سود کی خرابی، سود کی برائی کے سلسلے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ مسلسل 6-7 آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ کل ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو سود کھاتے ہیں، سود آدمی سیدھے نہیں کھاتا لیکن کھانے کا لفظ استعمال کیا ہے، کھانے کے بعد آدمی اسے چٹ کر جاتا ہے، ختم، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی وہ یہ کیا ہوگا الذین یاکلون الربا۔ تو وہ میدان محشر کی پہلے سزا بتائی گئی ان کو آخرت کی، کہ اسلام کا سارا تھیم اور سارا محور یہی ہے کہ ایک انسان کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کو پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ سے زیادہ نہیں جانتے انسانی فطرت کو، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کیسا بنایا ہے، اس کی زندگی کی چولے کس طرح صحیح رہیں گی، کس طرح بگڑے گا، کس طرح سنورے گا۔ تو پورا نظام اسلام اور دین کا اس پر ہے کہ انسان کی توجہ آخرت پر مرتکز ہو، اور دین ہے ہی اس کا نام، پورا دین اسلام، دین کہتے ہیں اسے۔ اور اس دین کو میں نے پچھلے بھی کئی سبقوں میں یہ بات دہرائی ہے کہ دین کا صحیح جملہ، جو نعمتیں اللہ کی طرف سے انعامات ہیں اس دین میں، دین اسلام میں، اس میں ایک بڑا انعام یہ ہے کہ ہر وقت دین کا کنسیپٹ کلیئر رہے اور توجہ مرتکز رہے۔ دیندار کا محور کیا ہونا چاہیے، اس کا زندگی کا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے، اس کو سمجھانے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض، ہر نماز کی ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ، اللہ صلاۃ اللہ بفاتحہ الکتاب۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمان و رحیم صفات کی دعائی دے کر آدمی بار بار اقرار کرتا ہے، رٹ لگاتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اے اللہ آپ بدلے کے دن کے مالک ہیں، آپ کی عدالت میں مجھے پورا چٹھا لے کر آنا ہے، حساب کتاب اس وقت ہونا ہے، نفع میرا ہے یا نقصان میرا، کامیاب ہوا یا ناکام رہا، برباد ہوا یا آباد ہوا، تو یہ اس وقت ہونا ہے، تو مجھے آپ کی عدالت میں آنا ہے دیے۔ تو جو اس دن کی کامیابی کی اور اس دن کی نجات اور اس دن کے اجر و ثواب، اس دن اللہ کے راضی کرنے کی نیت سے جو کام کیا جائے، صرف وہ دین ہے۔ اس سے پہلے کی زندگی، موت سے پہلے کی زندگی کے لیے جو کیا جائے، چاہے وہ شکل کیسی ہو اس کی، اور دنیا میں اس کا کتنا شور مچ جائے کہ بڑا متقی، بڑا دیندار، بڑا ولی، بڑا وہ، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں بجا جو بھی ہے، نفع نقصان اصل پہلے جو اہم نفع نقصان وہ آخرت کا، اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان مسلط ہو جائے، جن مسلط ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ پاگل ہو کے نکلیں گے، اصل میں جو آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو جو اپنی پاگل پن کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کا تو دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، لیکن جس پر جن مسلط ہو کر وہ پاگل سا ہوتا ہے تو اسے مسلسل اس تکلیف کا احساس بھی رہتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے اپنی پاگل پن کی اور تکلیف کا احساس بھی رہتا ہے۔ یہ اس میں، اور اس میں سزا جو ہے وہ تقریباً دیکھیے جیسا جرم کیا جاتا ہے سزا اس کے مناسبت سے دی جاتی ہے، اللہ کے یہاں سے یہ فائدہ ہے۔ تو چونکہ سود خار بالکل ایسا ہو جاتا ہے مال کی محبت میں کہ اسے ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کو کیا ہوگا، غریب آدمی پر کیا گزری ہے، کہاں سے پیسے لے کر آیا ہے بیچارہ، اس کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں، اس کے یہاں کیا ہو رہے ہیں، دوسرے کے درد ورد سے بالکل بے خبر ہو کر بس اپنے 99 کے پیر میں لگ کر، تو بالکل اسی طرح کی سزا دی جاتی ہے۔
تو یہ اس لیے کہ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بے اور ربا برابر ہے. تمہیں کیا معلوم، ہم نے حلال کیا ہے بے کو، تجارت کو حلال کیا ہے، جو ہے اس کو جو ہے ہم نے حرام کیا ہے. تو تمہارے فائدے اور نفع کے لیے تمہارے لیے انتہائی مضر تھا. اگر برابر ہوتا تو ہم کیوں حلال کرتے تجارت کو اور حرام کیوں کرتے جو ہے سود کو. ایک بات یہ ہے کہ سود کی حرمت اور کے سلسلے میں آیتیں آ رہی ہیں. دیکھیے اسلام کا ایک یہ بھی مزاج ہے کہ ان عارضی نفع کے مقابلے میں دائمی اور پختہ نفع کو ترجیح دیتا ہے. کوئی چھوٹا سا فائدہ اگر ہو گیا اور بہت دنوں تک نقصان ہوا بعد کا، آخرت خصوصاً آخرت کا نقصان ہوا، یا اس دنیا میں بھی ہمیشہ کے لیے اس کی، یا مادی فائدہ ہو کر اس کے جو ہے روحانی نقصان اس کو ہوا، ایمانی نقصان ہوا، اس کے کردار کو اخلاق کو نقصان ہوا، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دوسری بات یہ کہ انفرادی نفع کے نقصان ہو، آدمی کو انفرادی فائدہ ہو تو اس سے ملی نقصان ہوتا ہو تو اسے ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ اسلام کا اس لیے فرمایا من لم یأتم بأمر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے اجتماعی امور سے بے پرواہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کوئی بھی اسلام پورا سسٹم دیکھیں گے آپ، اجتماعی کوئی ملی فائدہ یا کوئی کام ہے، یہ اجتماعی تقاضا ہے، اس پر انفرادی تقاضوں کو ہمیشہ ترجیح دی گئی ہے. کیونکہ سود میں آدمی سود خوار تھوڑا بہت نفع وقتی طور پر حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کی انسانیت داؤ پر لگ جاتی ہے، اس کی انسانی قدریں، انسان کی ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ، ترس، رحم، وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے دل سے، کردار ختم ہو جاتا ہے اس کا سود دینے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ملی طور پر بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا سود کی وجہ سے. کتنا یہ سودی کاروبار اب دنیا میں، سلام و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی اگر سود کی آگ میں خود بھی نہیں گھسے گا تو سود کے دھوئیں سے نہیں بچ سکے گا. یعنی دھواں تو کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں سے وہ لگ ہی جائے گا اس کو سود کا. یہی حال ہو رہا ہے سودی کاروبار میں. لیکن خود اب جو ماہرین اقتصادیات ہیں، ابھی جو اسلامی بینکنگ کے سلسلے میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، تو وہ خود یہ بات مان رہے ہیں کہ یہ سودی کاروبار دنیا کو کے اقتصادیات کے لیے زہر قاتل ہے. یہ وہ نہیں ہے بلکہ زہر سب میں قاتل ہے. چنانچہ ماہرین، بہت بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات اس کو کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہر 10-5 سال کے بعد جو ہے ایک دم معیشت اور اقتصادیات بالکل چوپٹ ہو جاتی ہیں دنیا کی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، سود میں بینکوں میں پیسے جمع ہوئے سود حاصل کرنے کی نیت سے، تو بڑے بڑے لوگ تجارت میں کے لیے پیسے لے لیتے ہیں اور دیوالیہ نکل جاتا ہے ان کا. روز دیوالیہ نکلتے ہیں کہ نہیں، پھر جب بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس میں کس کے پیسے مارے جاتے ہیں؟ وہ لوگوں کے بینک مر گئے، ان کے پیسے کتنا رو رہے ہیں لوگ، یہ ہو رہے ہیں، خود دکھ رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ خود، یہ اللہ کا نظام، یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. سود کی اگر وقتی طور پر وہ بھی ہو جائے تو ایک زمان بہت زیادہ دن تک نہیں چلتا، اسے مٹنا ہے ہی. اسے اللہ نے کہہ دیا ہے سود کو مٹاتے ہیں. اور صدقات کو، بظاہر صدقے، سود میں تو ایسا لگتا ہے کہ پیسے دے کے ہم نے کچھ حاصل کر لیا، کر لیں گے اور مال بڑھے گا. لیکن صدقے میں یہ ہوا کہ گیا تو دے دیا، اب اس میں کچھ ہوتا نفع تو یہاں دنیا کا نہیں ہوتا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، دونوں چیزوں کا سامنے ذکر ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہ گار آدمی کو، کسی کفران نعمت کرنے والے کو، اللہ کا حکم نہ ماننے والے پر، اور جو سری جرم کرتا ہے، اللہ کا حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ ہرگز اسے پسند نہیں کرتے. پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان لے آئے، بات مان لی، اللہ نے جو بات کہی تھی، جو احکام نافذ کیے تھے حلال و حرام کے، ان کو تسلیم کر لیا طیب نفس کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ کہ اللہ نے جو ہمارے لیے کہا ہے وہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وہی بہتر ہے. سود میں ہمارے لیے ہلاکت ہے، صدقے میں ہمارے لیے برکت ہے، یہ مان لیا. وعملوا الصالحات، اس کے مطابق عمل کیا اس نے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی کرتے ہیں. وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو کرتے ہیں ایسا ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. وہ خوف و حزن یعنی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچ جائیں گے. خوف و دو ہی طرح کی پریشانیاں انسان کو آتی ہیں،
یا آئندہ کا خوف ہوتا ہے، یا پچھلا جو چلا گیا اس پر صدمہ ہوتا ہے، مجھ پر یہ حادثہ ہو گیا، مجھے یہ نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ پیسہ چلا گیا، فلاں مجھ پر حادثہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، یا آئندہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ جو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تقوی کا، اللہ کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، احکام کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ نے جو احکام دیے ہیں دین کے اور اسلام کے، ان کے فائدے کے لیے ان کو مانتے ہیں، وہ ہمیشہ نفع میں رہتے ہیں، مشکلوں مصائب سے بچے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اب جو ربا کی غربت نازل ہو گئی تھی، حرام کر دیا گیا تھا، تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی اب سے تو حرام ہو گیا، لیکن جو پچھلا جو معاملہ ہے وہ تو حساب کتاب پورا ادا کرو۔ بہت سے بنو مخزوم کا اور بنو قریظہ میں کچھ آپس میں تھا لین دین، انہوں نے کہا بھئی ہمارا پیسہ پہلے تو مکہ کے وہ جو ہے امیر کے پاس لایا گیا مقدمہ، تو پھر یہ آیت شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہ امیر مکہ کہ یا نبی اللہ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو ایسا ایسا ہے، جو پچھلا حساب تو دو، اب تو آئندہ چلو ہم نہیں لیں گے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان لائے ہو، جب ہم نے اسے کہہ دیا ہے کہ جو ہے ہم سود کو مٹائیں گے، تو سود جو پچھلا لوگے وہ بھی تو مٹے گا، اس کو بھی ضائع ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا کہ تقوی تو ساری اس کی جڑ ہے خیر کی، اللہ سے ڈرو، پاس و لحاظ کرو، خیال کرو، اللہ تمہارے رب ہیں، تمہارے پالن ہار ہیں، تمہارے لیے خیر خواہی کے لیے حکم دے دیا ہے، تو اب تم مانو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو ربا پچھلا ہے اس سب کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ نہیں چھوڑو گے تم اور سود کرتے رہو گے، علماء نے لکھا ہے فقہاء نے کہ سود کا کاروبار کرنا، سود کا دینا، سود کا لینا، سود کا واسطہ بننا، سود کی ملازمت کرنا، سود کا مشورہ دینا، جو ہے یہ سب حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اگر نہیں چھوڑو گے تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کسی گناہ پر قرآن مجید میں کسی گناہ پر اتنی سخت وارننگ نہیں ہے جتنی سود پر۔ کوئی گناہ پڑے، کفر پر، شرک پر بھی یہ بات نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ۔ بس حدیث میں ایک اور گناہ پر آئی ہے، اور یہ قرآن مجید میں یہ وارننگ جو آئی ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، اللہ اس کے رسول سے اعلان ہے جا کے اگر تم نہیں چھوڑو گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں سود خوار کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کے سامنے ہتھیار رکھ کے جائیں گے اور کہیں گے چل اللہ سے لڑ۔ پوری دنیا کے سامنے یہ ہوگا میدان محشر میں، چل جا اللہ سے جنگ کر۔ اب اللہ سے کون جنگ کر؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے اعلان ہے جنگ، اللہ سے بھی اس کے رسول سے۔ اور یہ ایک جنگ کا وہ کیا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، اس سے جنگ کا اعلان کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بات کہ جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی اس سے میں جو ہے میرا اعلان جنگ کر دو۔ اور یہاں سود کے سلسلے میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا حال یہی ہے عام طور پر، جب آدمی اصل میں یہ ہوتا ہے جس ماحول میں آدمی رہتا ہے، رہتے رہتے اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، تو جس معاشرے اور ماحول میں برائیوں کی خرابی ختم ہو جاتی ہے تو وہ برائیاں ہمارے ذہنوں میں برائیاں ہی نہیں رہتی۔ سود کا کاروبار، سود پر لینا، سود پر بیچنا، سود پر گاڑیاں لینا، موٹر سائیکلیں لینا، کھاد لینا، یہ سب ایسا چلتا رہتا ہے، اس کو برا سمجھتے نہیں۔ حالانکہ دینا لینا، واسطہ بننا، ذریعہ بننا، لکھنا، اور جو ہے اس کا میڈیٹر بننا اور ملازمت کرنا، سب سود کا حرام کر دیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، توبہ کر لیتے ہو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس تمہارے لیے تمہارا راس مال جو اصل مال ہے تم نے دیا ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا کہ تمہارا اصلی مال ہی ہڑپ کر لیا جائے، نہ تم ظلم کرو گے کہ تم جو ہے پچھلا والا سود بھی حاصل کرو گے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہ ایک اور اخلاقی تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، ضرورت مند، مجبور، پریشان حال کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی شریعت میں آخری درجے میں ناپسند کیا گیا ہے۔
یعنی کسی وقت کسی چیز کی قلت پڑ رہی ہو، آدمی بلیک سے بیچنے لگے، جیسے آج کل آکسیجن اور دواؤں وغیرہ کی دقت ہو رہی ہے، چل رہا ہے نا، بہت ناپسند، ذخیرہ اندوزی کر کے مال کو جمع کر دیا جائے اور پھر مہنگا کر کے بیچا جائے، غریب ضرورت مند ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانا اسلام اس کی اجازت ہے، بلکہ ضرورت مند کو مہلت دینا اور ڈھیل دینا اس کی بڑی فضیلت، جگہ جگہ اس کی ترغیب دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارا جو مقروض ہے، جس کو تم نے پیسے دے رکھے ہیں، تنگ دست ہے، تو اس کے ہاتھ کھلنے تک مہلت دو، جب تک اس کا آسانی ہو جائے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک اس پر آسانی آ جائے اس وقت تک اسے مہلت دو۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص قرض خواہ کو مہلت دے گا تو جتنے دن تک وہ مہلت دے گا اس کو روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور مدت معین تک، یعنی جو مدت معین تھی اس تک تو ایک اتنے پیسے صدقہ کرنے کے بعد 10 لاکھ روپے آپ نے 10,000 روپے دے دیے کسی کو اور 15 دن باقی تھے، 15 دن باقی تھے، اس مدت میں آپ نے مہلت دے دی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، یعنی اور اگر مدت متعین چلی گئی پھر مہلت دی آپ نے اور تو اسے دگنے پیسوں کا ثواب ملے گا، 1 روپیہ اگر ہے آپ کا تو دگنی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے قرض حسنہ اسلام میں سب سے بہتر قرض ہے قرض حسنہ۔ قرض حسنہ میں کیا ہے؟ قرض حسنہ میں یہ ہے کہ دینے والا اس نیت سے دے کہ یہ جب چاہے گا دے دے گا، مدت متعین نہ ہو، اگر خدا نخواستہ اس سے نہ دیا جائے تو پھر معاف اس کے لیے صدقہ ہے، اس کو قرض حسنہ۔ لیکن لینے والا یہ نیت کرے کہ میں جلدی سے جلدی ادا کروں گا، اگر دونوں کی نیت میں کمی رہے گی تو قرض حسنہ نہیں ہوگا، لینے والا بھی یہ نیت کرے کہ جلد سے جلد ادا کروں گا۔ تو حدیث میں آیا 1 پیسہ قرض حسنہ، 1 درہم قرض حسنہ دینے کا ثواب 18 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے، 18 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے قرض حسنہ بہت ضرورت مند کو دیتا ہے نا آدمی، اور ایسے آدمی کو دیتا ہے جو صدقہ خیرات مانگ نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا، بہت ضرورت ہو، بہت مشکل میں دیتا ہے آدمی، اس لیے فرمایا قرض حسنہ کر۔ تو جو کرے گا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت غریب ہے بیچارہ، پریشان حال ہے، اس کو بڑی راحت ہوگی اس وقت میں اگر اسے معاف کر دوں گا، تو تم صدقہ کر دو، یعنی معاف کر دو گے تو تمہارا مال بہترین صدقہ ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس بما کسبت، اس دن جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں صلہ مل جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے۔ بعض روایت میں تو آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن حیات رہے، بعد میں آتا ہے کہ 31 دن حیات رہے، لیکن یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ آخری نصیحت گویا قرآن نے کہی ہے انسانیت کو کہ اس دن کے لیے سب کچھ تیاری کرو، جس دن تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ سب جا رہے ہو، تم چلے جا رہے ہو وہاں، اصل تو وہاں ہے جانا، وہاں کا مسئلہ ہے تمہارا، تو جو کچھ تم کر رہے ہو وہاں مل جائے گا۔ اگر سود لے رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، انسانیت کو ستا رہے ہو، کسی کی حق تلفی کر رہے ہو تو بھی اس کا وہ ملے گا۔ اگر تم انصاف کر رہے ہو، عدل کر رہے ہو، رحم کر رہے ہو، طرف لوگوں کو معافی دے رہے ہو، قرض والوں کو آسانی دے رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو اور خیر کے کاموں میں خرچ کر رہے ہو اور نیک کام کر رہے ہو تو بھی تمہیں وہاں پر مل جائے گا، وہاں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جتنا جس کا ہے اتنا وہاں ملے گا۔ یہ اب یہ آیت شریفہ ایک اور نازل، دیکھیے اسلام نے معاملات کو بہت صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تعاملوا کالعدوان تعاشروا کالاخوان، معاملات دشمنوں جیسا کرو کی طرح کرو، جب کر رہے ہو تو ایسے سمجھو کہ عقید میں ہماری ٹھنی ہوئی ہے، تو بالکل سب کچھ لکھ لو، صاف ایک چیز واضح کر کے، کوئی چیز کنجلک نہ رہے۔ بعد میں جھگڑا ہو تو وہ فوراً کاغذ سے لے لو، بہی کھاتے سے لو، اس طرح لکھ پاڑ کر، لیکن جو ہے وہ تعاشروا کالاخوان، بھائیوں کی طرح رہو، پھر تم آپس میں رہو گے محبت کی طرح۔ جب شروع میں معاملہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ تعلقات بہت ہوتے ہیں، انہی سے معاملہ ہوتا ہے، شرکت ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو بھائی دشمنوں سے تھوڑا ہی ہے، کیوں لکھوا رہے ہیں ایسے غیروں کی طرح، بے اعتمادی، کہیں یہ شیطان یہ ڈالتا ہے کہ کیا کہے گا بھائی ہم پر اعتماد نہیں، ہماری بات ہم زبان پر اعتماد نہیں ہے، لکھوانے لگیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر بعد میں جھگڑے ہوتے پھرتے ہیں
اور جو قیمتی ترین آپس کے تعلقات اور رشتے ہیں اللہ کے لیے اور محبت کے رشتے، وہ پامال ہو جاتے ہیں چند ٹکوں کے لیے اور چند پیسوں کے لیے. یہ ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے ان کی ساروں چیزوں کی جڑ کاٹی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. جب کوئی دین، کوئی معاملہ لین دین ہو ایسا ادھار کا تو اسے لکھ لیا کرو، ایک خاص مدت بھی لکھ لیا کرو، کیا دیا، کیا معاملات ہوئے لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے. جو لکھنا جانتا ہو، جو سلیقہ جانتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل مجمل عبارت لکھے اور بعد میں پتہ ہی نہ لگے کہ کیا لکھی تھی. جو جانتا ہو معاملات، جو اس کی ٹرمنالوجی جانتا ہو، اس سے لکھوایا جائے. یہ ہے مطلب لکھا جائے. وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور املا کرائے وہ لوگ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے ذمے حق ہے. جو دینے والا ہے بعد میں، جو ادا کرنے والا ہے وہ لکھوائے. جو جس کو ادا کیا جائے گا وہ نہ لکھوائے کہ تم نے تو اپنے مطابق لکھوا لیا، یوں کہے گا نا وہ. جب لکھنے والا، جب دینے والا لکھوائے گا تو پھر آئندہ یہ اعتراض نہیں ہو سکے گا تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے بھائی، تمہیں تو دینا ہے، مجھے اتنے پیسے اتنے دن کے بعد تمہیں ادا کرنے ہیں. یہ جو ہے جائیداد دینی ہے، یہ پیسے لے لیے ہم نے، یہ زمین تمہیں فصل کٹنے کے بعد 11 بگھے 2 حصے 3 بسواسی آپ کو دینی ہے ہمیں صاف، اس کے لیے فلاں تاریخ کو. تو اب دینے والے، لینے والے جس جو حق ہے اس نے لکھوایا ہے تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا نا. اگر لینے والا حق لکھوائے کہ بھئی میں نے تو 11 بگھے دی تھی اور تم نے 11 بگھے 3 حصے 3 بسواسی تو اپنے حساب سے زیادہ لکھوا لی، وہ یہ ہوگا نا، یہ اعتراض نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کیسے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ہر چیز میں معاملات کی تو اصل میں قانون کتنا بھی بنا لو، لکھ لو کتنا بھی، جب تک اندر دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا اور اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو اس وقت تک آدمی ایمانداری پر نہیں آئے گا. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی چیز کمی بیشی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، اور جس کا حق ہے، جو دینے والا ہے، اگر وہ ذرا احمق ہے، تھوڑا سا بھولا بالا ہے، سیدھا ہے، کچھ کم عقل ہے، اور ضعیفاً یہ کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا املا کرنے کا قادر نہیں ہے، وہ لکھنا جانتا نہیں ہے، ہوا فلیملل الولیہ بالعدل، تو پھر کوئی ایک آدمی اس کا محرر، کوئی آدمی ایسا ذمہ دار، کوئی دوست، کوئی اس کا جو ہے وہ لکھے. واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور پھر اس لکھنے پر 2 گواہ مردوں میں سے متعین کر لو. ایسے ہی نہ کرو بغیر گواہ کے. اگر کوئی بات ہونے لگے تو 2 گواہ ہوں مردوں میں سے. وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر نہ ہو سکے 2 مرد تو فرجل، اور 1 مرد، وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، پھر 2 عورتیں ان کے ساتھ ہوں، 1 مرد کے بجائے 2 عورتیں. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک اگر بھول جائے تو تاکہ دوسری عورت وہ کر دے. ایک اور یہ بڑا اعتراض رہا ہے کہ یہ کیا بات ہے، عورتوں کو ناقص العقل کہا ہے، کیا ہے 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی شہادت یہ کیوں متعین کی گئی؟ یہ ہے. دیکھیے یہ بات اس لیے ہے کہ عورتوں میں کو اللہ تعالیٰ نے نسبتاً مردوں کے مقابلے میں نسیان اور بھول کا مادہ زیادہ رکھا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے. یہ بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ عورت ماتحت رہے گی، عورت ہمیشہ محکوم ہے، مرد حاکم بنائے گئے اللہ تعالیٰ نے. تو محکوم پر یہ اللہ کی خاص غایت رحمت و شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بھول کا اور نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے. یہ بڑا آپ دیکھیں گے، معاملہ کریں گے تو آپ ضرور اگر غور کریں گے تو یہ اس لیے کہ جو محکوم ہوتا ہے، جو تابع ہوتا ہے، اس پر مسلسل حاکم کی طرف سے زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، ہوتی ہیں، مشکل آئے گی، یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اگر وہ ہمیشہ یاد رکھے گا تو دل بس صورت دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا عورت کا مرد کو، چونکہ مردوں کی طرف سے مسلسل کچھ نہ کچھ ہوتی رہے گی. وہ اپنی حاکمیت دکھائیں گے تو کبھی کچھ کہہ دیں گے، کبھی کچھ کہہ دیں گے، کبھی کچھ کہہ دیں گے. لیکن عورت سب بھول، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھول کا مادہ رکھا ہے، جذبہ رکھا ہے، تو وہ بھول جاتی ہے. وہ
ورنہ تو صورت حال وہ ہو کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ تو یہ حافظے کا ایک حصہ چھین لینا ایک عذاب سے نجات ہے عورتوں کے لیے، اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ 2 عورتیں اور 1 مرد ہو، اگر ایک بھول جائے تو ایک مقدمہ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاضی کی وہ جو ہے عدالت میں تھا، وہ جو ہے تو وہ عورتوں کو 2 گواہ تھی، ان کو بلایا گیا، تو ایک نے کچھ کہا تو دوسرے نے یاد دلایا، تو انہوں نے کہا ارے تم خاموش رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا کہ تو یہ اس کو یاد ہے نہیں، چپ ہو جاؤ تم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھو، صحابہ کرام جہاں الجھ جاتے تھے مسائل میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا تھا ان کو۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا صحابہ کو مسئلہ نہیں مل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، شریعت کی کوئی رہنمائی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سب کہتے تھے چلو اماں عائشہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو وہ کوئی ایسی آیت شریفہ یا کوئی ایسی حدیث سنا دیتی تھی جو ایسا لگتا تھا صحابہ کو جیسے آج ہی پہل سنی ہے، حالانکہ ہم نے خود اللہ کے نبی سے کتنی مرتبہ یہ فرمان سنا، یہ قرآن کتنی دفعہ آیت ہم پڑھتے رہے، ہمیں یہ خیال ہی نہیں تھا یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر غلط کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسرا یاد کرائے، یہ قرآن کے خلاف کیسے حکم دے سکتے، کیسے امیر المومنین ہیں۔ حضرت رونے لگ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر تیری ماں تجھے روئے، یہ قرآن کا صریح حکم نہیں معلوم ہوا، اگر تیری ماں عائشہ نہیں ہوتی تو تو ہلاک ہو جاتا ہے، اماں عائشہ نہیں ہوتی تو تو ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عائشہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ تو عورتوں میں سے ایسے گواہ ایسے ہونے چاہیے دونوں کو منظور ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے فیور کے گواہ ہوں، یہ بھی بات ہے، بعد میں کبھی قضیہ ہو تو یہ ہو کہ تم نے تو اپنے گواہ رکھ لیے تھے، بھائی یہ تو تمہارا رشتہ دار ہے، اس لیے ایسے گواہ جن کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اپنے ابا کا فیور کریں گے وہ تو چلے گا نہیں ہوگا۔ قاضی شریح کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے کے قاضی تھے، بہت مشہور، ان کے مقدمات اسلامی تاریخ کا بالکل وہ بہت ہی روشن باب ہیں، بہت ہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ یہودی کے پاس نے ایک زرہ چرا لی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، وہ زرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لے لی، پکڑ لی کسی طرح، تو عدالت میں لے گئے کہ یہ زرہ میری ہے۔ اب جو مدعی ہے اسی کو گواہ پیش کرنے ہیں، مدعا علیہ کو نہیں ہے، جو مدعی ہے اسے گواہ پیش کرنے۔ تو قاضی شریح کی عدالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ خود امیر المومنین ہیں، یہ بادشاہ وقت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ گواہ لائیے، تو انہوں نے غلام کو پیش کیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ باپ کے لیے بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس لیے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ گواہ یہودی کی زرہ ہے۔ تو یہودی نے فوراً وہیں بھری عدالت میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا کہ اگر زرہ حضرت علی کی ہے، جس انصاف اور جس دین نے ہم بادشاہ وقت کے مقابلے میں جو ہے دوسرے کو انصاف دلوانا طے کیا ہے، ایسا ضابطہ بنایا ہے، میں اس دین کو مان کر ہمیشہ کی ہلاکت سے بچنا چاہتا ہوں، وہی قبول کیا انہوں نے۔ تو گواہ ایسے ہوں جو دونوں کو منظور ہوں، کوئی بعد میں قضیہ پیدا نہ ہو ایسا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا، یہ بھی ایک بات فرمائی ہے کہ دیکھو جو ہے وہ اگر جب گواہ کو بلایا جائے تو وہ منع نہیں کرے، گواہی دینا، اگر گواہی ہے میرے سامنے کوئی ضرورت پیش گئی ہے تو گواہی دینا واجب ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر گواہ کو سفر خرچ ہے جانا پڑے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مزدوری کرتا ہے، اگر وہ مزدوری میں فاقے ہوں گے، اگر وہ چھوڑ کے جائے گا تو جو اس کا حرج ہوا ہے وہ اتنا دے سکتے ہیں۔ وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، کوئی بھی چیز قصر نہ کرو چھوٹی بڑی چیز لکھنے میں، کوئی بھی سب لکھ لو پوری اور اجل تک، پورا معاملہ صاف لکھ لو، کوئی چھوٹی بڑی چیز لکھنے کہ بس یہ تو بس طے ہو گئی، اب اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے اتنی سی بات کو، ایسا نہ کرو، چھوٹی بڑی چیز سب کچھ لکھ لو، اور میعاد جو ہے اسے بھی لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ ذالک اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے۔ اگر تم چھوٹی چھوٹی بات لکھ لو گے، سب چیزیں باقاعدہ ہوگی، اس میں کوئی وہ نہیں رہے گا، کوئی اشتباہ نہیں رہے گا، تو یہ زیادہ اللہ کے نزدیک انصاف کو قائم کرنے کی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ،
فلیس علیکم جناح ان تکتبوا اللہ تکتبوها، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین ہو، سودا ہو، تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ کچھ لے لیا بھائی، سامان لے لیا، بھینس لے لی، پیسے دے دیے، ختم ہوا بس، اب تو ہو گیا بھائی، تمہارا ہو گیا۔ اب اس میں اگر نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں، لکھ لو تو بہتر ہے، اس کو بھی نہ لکھو تو کوئی گناہ نہیں، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ لکھو، اگر لکھ لو، ایک لکھ کے رقعہ دے دو کہ بھئی ہم نے اتنے میں اتنا بیچ دیا، تو آئندہ کے لیے بات ہو جائے گی، کوئی اس میں معاملہ وہ تو نہیں ہوا، لکھ دیا۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، گواہ بنا لو، پھر بھی اچھا بہتر ہے کہ جب تم خرید و فروخت کر رہے ہو، خاص طور سے کوئی بعد کا لین دین کر رہے ہو، بھئی یہ اتنا گیہوں لو بھئی، اس سال جو ہے جب گیہوں کا فصل آ جائے گی تو 50 روپے کنٹل کے یا 500 1000 روپے کنٹل کے اعتبار سے 30 کنٹل یا 50 کنٹل گیہوں ان کو دے دیں گے ہم فصل آتے ہی۔ اب یہ بات طے ہوئی جو ایسی بے سلم کہلاتی ہے، یعنی بعد میں طے کر دیا جائے، پیسے دے دیے نقد، اب وہ گیہوں ہو گئے بھائی دے دیں گے آپ کو، تو یہ بے سلم ہے، اس میں گواہ بنا لیا کرو۔ اشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ ضرر پہنچائے کاتب اور نہ شہید، نہ کاتب بھی ضرر نہ پہنچائے کہ وہ کہنے لگے کوئی جو ہے جب اس کو بلایا جائے تو وہ منع کر دے، اور جب گواہ ہے وہ بھی منع کر دے، یا کاتب کو شہید کو بھی ضرر نہ پہنچایا جائے کہ ان کو ستانے لگے، ان کو تکلیف پہنچائے، کسی طرح کی بھی تکلیف، کہ ان کو بار بار بلائیں اور ان کا بیچاروں کا حج کریں، ان کو نقصان پہنچائے، یہ بھی نہ ہو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر تم جو ہے گناہ گار ہوگے، گناہ کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا رہے ہیں، معاملات سکھا رہے ہیں، زندگی جینا سکھا رہے ہیں، جھگڑوں سے بچانا سکھا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، تمہارے حالات کو جانتے ہیں، تمہارے معاملات کو جانتے ہیں، اس لیے تمہیں سکھا رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کسی ایسی جگہ ہو لکھنے والا نہیں ہے، تو پھر کوئی رہن مقبوضہ کر دو، کوئی چیز کوئی چیز، سونا چاندی کوئی چیز بھی تم رہن میں رکھ دو، تاکہ مضبوط رہے، پکا رہے، اگر جو ہے دوسرے آدمی کے اس میں چور آئے یا بے ایمان آئے تو تمہارے پاس تمہارا مال ضائع ہونے سے بچنے کے لیے ایک ضمانت ہو۔ لیکن یہ شرط ہے کہ رہن سے فائدہ نہ اٹھائے، زمین رہن رکھ دی تو پھر اس کی یہ مکان رہن رکھ دیا تو آپ اس میں رہ نہیں سکتے، آپ اس کا کرایہ اسی کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ سود ہو جائے گا۔ قرض پر جو نفع حاصل کیا جاتا ہے وہ سود ہے۔ زمین لے لی، رہن رکھ لی، پھر اس کی کھیتی خود کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کھیتی جو ہے اس ٹھیکے پر ہو یا بٹائی پر ہو تو وہ جو ہے زمین والے ہی کو دینی پڑے گی، اس میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ہاں اگر کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنا امانت ٹھیک ادا کر دے، اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ دنیا کے معاملات بھروسے پر تو چلتے ہی ہیں، بے اعتمادی اگر وہ ہوگی، اعتماد بھی کرنا پڑے گا، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس رہن دینے کو بھی نہیں ہے، اب ضرورت مند ہے بیچارہ، یا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بزنس کر رہا ہے، اسی طرح کرنا ہے، تو اگر ایسا ہو جائے کہ رہن بھی نہیں ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو پھر چاہیے کہ پوری امانت ادا کر دی جائے۔ اللہ پھر یہی بات کہی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اصل چیز تو یہ ہے کہ اپنے رب کا تقوی ہے، اصل تو یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی ہے، سب سے بڑی چیز تو وہ ہے، معاملات کو صحیح کرنے والی سب سے بڑی چیز دل کا تقوی ہے، اندر کی کیفیت ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہاں سب کھل جائے گا، یہاں کچھ بھی میں کر لوں گا وہاں سب کھل جائے گا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپاتا ہے، جو چھپائے گا گواہی کو، وہ دل کا مجرم ہے، دل کا اندر سے گناہ گار ہے۔ گواہی کو چھپانے والا صرف ظاہری گناہ گار نہیں ہے بلکہ اندر سے گناہ گار ہے، سڑا ہوا گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ،
اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ آخری جملہ، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کی، چونکہ سارے بگاڑ کا علاج یہ ہے کہ آدمی ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا یقین ہو، اور یہ کہ وہ اللہ ہمارے نگراں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہوں میں ہیں اور وہ اس کے قبضے میں ہے، ہر وقت وہ ہمارے جو ہے واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں آپ کی باتوں کو، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، برا معاملہ کر رہے ہو، اچھا معاملہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو یہ معاملات کے سلسلے میں اتنی باریک باریک جزیات، دیکھیے نماز کے سلسلے میں قرآن نے جزیات بیان نہیں کیے، دیکھیے نکاح و طلاق کے سلسلے میں، وراثت کے مسائل کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں، قرض کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں جزیات بیان کیے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کے سلسلے میں انتہائی صاف شفاف زندگی گزارے انسان، اس لیے کہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ یہ معاملات اور یہ سب چیزیں حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اگر کچھ حق رہ جائے گا تو بہت نقصان و خسارہ ہوگا آخرت میں۔ ایک دانق مال حرام کی غلط طریقے سے کھالی ہوگی، 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، وہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، آدمی محتاج ہو جائے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی، وہاں ساری نیکیاں دے کر سارے گناہ سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شفقت اور رحمت کے ساتھ یہ معاملات اتنے واضح اور اس کے جزیات کو اتنی باریکی سے بیان کر کے ذہن کو اس تیار فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کے لیے معاملات اور حقوق العباد کے سلسلے میں آخری درجے میں حساسیت ضروری ہے کہ وہ معاملات کو ہر معاملے کو صاف صاف کر بھی لے، لکھ کر رکھے، جھگڑے کے سارے راستے بند کرے، اور جو ہے حقوق کے سلسلے میں، حقوق العباد کے سلسلے میں بہت حساسیت کے ساتھ ایک ایک حق ادا کرنے کے سلسلے میں فکر مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور شفقت اور عنایت اور اس نصیحت کو اور اس خیر خواہی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔